تشریف لا رہے ہیں آپ کے سامنے عالم اسلام کی مشہور اور معروف علمی شخصیت علامہ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی رحمہ اللہ کے شاگرد خاص، عالم اسلام کے معروف عالم دین اور نامور اہل علم و اہل قلم فضیلت الشیخ ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس مبارک پوری حفظ اللہ، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند و شیخ الجامعہ جامعہ سلفیہ بنارس۔ ان کا عنوان بیان ہے قضاء و قدر پر ایمان اور اس کے تقاضے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر. صدر مجلس امیر محترم عمائدین ملت و جماعت علماء کرام اہالیان بمبئی معزز سامعین اسلامی ماں و بہنوں، آپ جانتے ہیں اسلام کے دو حصے، ایک حصے کو ہم ایمان اور عقیدے سے تعبیر کرتے ہیں، دوسرے حصے کو شریعت اور فقہ کا نام دیتے ہیں۔ ایمان اور عقیدہ اس کے کئی ارکان جن کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبریل معروف حدیث جس کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر سب سے پہلے کتاب کے مقدمے کے بعد سب سے پہلی حدیث یہی حدیث جبریل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان، اسلام، احسان کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو تعریف کی، ایمان سے متعلق سوال کا جو جواب دیا وہ یہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے متعلق پوچھا ایمان کیا چیز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو صدق دل سے تسلیم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسل پر ایمان لے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت انسانی کے لیے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لے آؤ، یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، اور تقدیر قضاء و قدر پر ایمان لے آؤ۔ قضاء اور قدر کے کیا معنی؟ لغوی اعتبار سے قضاء کے معنی ہوتے ہیں فارغ ہو جانا، کسی کام کو مکمل کر لینا، فیصلہ کرنا، اور اسی طریقے سے تقدیر اندازہ لگا کر کے کسی چیز کو متعین کر دینا، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ اسلامی شریعت کے اندر قضاء و قدر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ازل سے لے کر کے ابتدائی آفرینش سے لے کر کے تا قیامت واقع ہونے والی ہر چھوٹی بڑی چیز کو اس نے لکھ دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ چیز واقع ہوگی، کب واقع ہوگی، کیسے واقع ہوگی، حتیٰ کہ جو چیزیں واقع نہیں ہوئی ان کے بارے میں بھی جانتا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اگر یہ نہ واقع ہونے والی چیزیں واقع ہوتی ہیں تو کس طریقے سے واقع ہوتی ہیں۔ غرض کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سابق علم آنے والی چیزوں کے بارے میں اور ان کا لوح محفوظ کے اندر لکھ دینا، اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ در حقیقت تقدیر قضاء و قدر یا غیب کی چیز یا عالم غیب ہے، اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلق سے یہ ہدایت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قضاء و قدر کے تعلق سے بے لگام نہ چھوڑ دیں، اس کے اندر بحث و مناقشہ نہ زیادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء و قدر کے تعلق سے جن چیزوں سے ہمیں واقف کرایا ہے، بتلایا ہے، ہم ان چیزوں پر ایمان لائیں اور وہیں توقف اختیار کریں اپنے بحث و مباحثے کی لگام کو۔ یہ ایک پیاز ہے جس کے جتنے چھلکے آپ ادھیڑیں گے، ہر چھلکے کے بعد دوسرا چھلکا نمودار ہوگا اور آپ کسی انتہا کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا راز ہے اس کائنات کے اندر۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قضاء و قدر کے تعلق سے اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے اصول اور ضابطوں پر ایمان لے آئیں اور اسی جگہ توقف کریں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، جہاں تک وہیں ہم توقف اختیار کریں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ سے نکلتے ہیں، صحابہ کرام کی مجلس ہے، کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کس چیز میں تم لوگ بحث کر رہے ہو؟ فیما تخوضون، کس مسئلے پر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قضاء و قدر کے تعلق سے ہم بحث کر رہے ہیں، تقدیر کے مسئلے پر ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا، اس طریقے سے سرخ ہو گیا کہ گویا آپ کے چہرے پر انار پھوڑ دیا گیا ہے، سرخ انار، اور کہا کہ تم لوگ قضاء و قدر کے تعلق سے بحث کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، بحث و مناقشہ کر رہے ہو، یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے کی امتوں کو گمراہ کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا۔ پھر صحابہ کرام نے قضاء و قدر کے تعلق سے اس کے بعد کبھی بحث نہیں کی، کبھی مناقشہ نہیں کیا۔ قضاء و قدر کا مسئلہ خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر فرماتا ہے اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت اس روئے زمین پر نہیں واقع ہوتی ہے، اور نہ تمہارے ساتھ کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، تمہارے اوپر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے، مگر یہ کہ وہ کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ مصیبت کا، اس آفت کا ذکر، اس چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتاب کے اندر درج ہے۔ الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، قبل اس کے کہ ہم اس مصیبت کو، اس آفت کو وجود دیں، وجود سے پہلے ہی اس چیز کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاں کتاب کے اندر کر دیا ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور ان چیزوں کا، کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا کتاب کے اندر، اور ہر شخص کی تقدیر کا، چاہے وہ اچھی ہو یا بری، وہ کس راستے پر چلے گا، کون سا راستہ اختیار کرے گا، کس رنگ کا ہوگا، کس نسل میں پیدا ہوگا، کس خاندان میں پیدا ہوگا، کس نطفے سے پیدا ہوگا، ہر چیز کو ہم نے کتاب کے اندر لکھ دیا ہے۔ اور ہمارا یہ لکھنا ان ذالک علی اللہ یسیر، ہمارا یہ لکھ دینا نہایت ہی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تقدیر کا لکھنا، ان چیزوں کا لکھنا، ابتدائی آفرینش سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام چیزوں کو اس کی تمام جزیات کے ساتھ، تمام تفصیلات کے ساتھ لکھ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل امر نہیں۔ حدیث رسول کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے ہر چیز کے متعلق اچھی طریقے سے لکھ دیا۔ دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، اول ما خلق اللہ تعالی القلم فقال له اکتب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے کہا کہ لکھو۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ کہا لکھ دو تمام باتیں جو قیامت تک رونما ہونے والی، فجرى بما هو كائن الى يوم الساعة۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں وہ ساری چیزیں لکھ دیں جو قیامت تک رونما ہونے والی۔ اسی طریقے سے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اس وقت آپ بچوں کو نصیحت ابتدائی سے کی جاتی، تربیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت پر ابتدائی سے توجہ دیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں ارے، کوئی اگر ڈانٹنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو ہم اسے منع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ابھی بچہ ہے، بڑا ہے، جان جائے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن ابھی گود میں، اور اتفاق سے کھجور، صدقے کا کھجور اٹھا کر کے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ میں انگلی ڈال کر کے وہی صدقے کا کھجور نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کاخن کاخن، اے لخت جگر، اس کھجور کو اپنے منہ سے پھینک دو، یہ صدقے کا کھجور ہے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت، آپ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہیں چند باتوں کی، اور اس موقع پر یہ بھی بتلاتے ہیں لو اجتمعت الامت علی ینفعوک بشیء، اگر پوری انسانیت اس بات پر متفق ہو جائے کہ تمہیں کسی چیز کے ذریعے سے نفع اور فائدہ پہنچا دے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں نہیں لکھا ہے، تو جان لو کہ پوری انسانیت تمہیں ہرگز وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اور اسی طریقے سے اگر پوری امت، پوری انسانیت تمہیں نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائے، کہ کوئی ایسا نقصان
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں نہیں لکھا ہے تو جان لو کہ وہ ہرگز تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت ترمذی کی روایت ہے، دوسری روایتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو چیز تمہارے لیے مقدر نہیں ہے، جو چیز تمہارے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لکھی ہے وہ تم کو حاصل ہونے والی نہیں، چاہے جتنی محنت کر لو، چاہے جتنا جتن کر لو، وہ چیز تم کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دی ہے وہ تم کو مل کر کے رہے گی، حاصل ہو کر کے رہے گی۔ رفعت الاقلام، قلم کو اٹھا دیا گیا ہے، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو چکے۔ قضاء و قدر کا معاملہ، قضاء و قدر کا مفہوم اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قضاء و قدر کے مرتبے اور مراحل کو سمجھیں۔ اس سلسلے میں چند باتیں، قضاء و قدر پر ایمان لانے کے لیے چند چیزوں پر یقین کرنا اور چند چیزوں کو تسلیم کرنا اور صدق دل سے تسلیم کرنا ضروری اور واجب۔ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل پر یقین لانا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو ازل سے لے کر کے ابد تک پورے طور پر محیط ہے۔ ان اللہ لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک ذرے کے برابر بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بڑی چٹان کے نیچے، ایک تاریکی کے اندر، تاریک رات کے اندر ایک معمولی سی چونٹی کی حرکت کو بھی دیکھنے والا اور خبر رکھنے والا، اس کو غذا پہنچانے والا ہے۔ دوسرا مرحلہ یا دوسرا مرتبہ یہی کتابت کا، لکھنے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ازل سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والی ہر چیز کو اپنے ہاں قلم بند کر لیا۔ تیسرا مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ارادہ اور مشیت، لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ اس کائنات کے اندر خواہ وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور اس کی اجازت سے ہی واقع ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک درخت کا ایک پتا بھی اگر ہلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے ہلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشیت۔ لیکن یہاں تھوڑی دیر توقف کر کے ایک دوسری علمی چیز واضح کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو مشیت، ایک مشیت کو ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے، اور اس ارادہ کونیہ کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین کے اندر رونما ہوتی ہے، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے چاہتا ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ غیر پسندیدہ ہو، اس کو ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ارادہ شرعیہ، مشیت شرعیہ ہے، اس ارادے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارادے کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور پسندیدگی کا بھی دخل ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اور جس پر اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری مرحلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ ہم سے صادر ہونے والے افعال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے خیر ہی کو منسوب کرتے ہیں اور شر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں کرتے، جیسا کہ سورہ جن کے وقت جنہوں نے کہا تھا اشر نرید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا، کہ روئے زمین والوں کے ساتھ، اہل زمین کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ شر کی نسبت کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن خیر کا ذکر کرتے ہوئے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب صراحت کے ساتھ منسوب کیا تھا۔ یہ چار مرتبے، ان چاروں مرتبوں پر یقین لانا ضروری ہے۔ اگر ان چاروں میں سے کسی ایک مرتبے کے ساتھ ہم نے زیادتی کی، ہم نے اس کو نہیں تسلیم کیا، تو جان لیجئے کہ ہمارا ایمان بالقضاء و قدر صحیح معنوں میں کامل نہیں ہے، درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق کی اور اللہ اس بات کی پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کائنات کی ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، چاہے وہ چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں، چاہے ہمارے اعمال ہو، سب کو
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو پیدا کر دیا ہے جن کو تم کرتے ہو، انجام دیتے ہو. جس طریقے سے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صانع کو، کاریگر کو اور اس کی کاریگری دونوں کو پیدا کیا. اب ایک مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ہمارے اعمال کو پیدا کیا، تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور، ہمارا کیا دخل؟ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور ہمارے اعمال کو پیدا کیا ہے. ہمارے اعمال یہ مفعول ہیں اور ہم سے جو فعل صادر ہوتا ہے وہ فعل ہے. فعل اور مفعول دونوں کے اندر فرق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے افعال کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہوئے، لیکن وہ فعل ہم سے صادر ہو رہا ہے، وہ کام ہم سے صادر ہو رہا ہے، لہذا حرکت ہماری ہوئی. اس سلسلے میں بہت پہلے ہی سے لوگ گمراہی کا شکار ہو گئے. اور جانتے ہیں امت اسلامیہ جس وقت اس نے ہر اعتبار سے کامیابی حاصل کی، فتوحات کا سلسلہ وسیع ہوا اور اس نے جزیرہ نما عرب سے نکل کر کے روئے زمین کے بیشتر حصوں پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا. دشمنان اسلام خاص طریقے سے یہود بڑا تل ملائے، کیونکہ یہی یہود پورے روئے زمین کا اپنے آپ کو سردار اور مالک تصور کرتے تھے. انہوں نے کوشش کی، اس بات کی کہ ہم نے میدان جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں دیا، تو اب اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی تعلیمات کو مسخ کر کے ان کو صحیح دین سے، صحیح تعلیم، اسلام کی صحیح تعلیم سے دور کر دیا جائے. تو مختلف حیلوں اور مختلف طریقوں سے انہوں نے اسلامی تعلیمات کو مسخ کرنے کی اور اسلامی تعلیمات کے اندر غیر اسلامی چیزوں کو داخل کرنے کی کوشش کی. سوسن نامی ایک شخص نے، یہودی شخص نے اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے قضاء و قدر کا مسئلہ اٹھایا، پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا. اس نے ایک شوشہ چھوڑ دیا. معبد الجہنی نام کا ایک شخص پیدا ہوتا ہے، اس نے سوسن کی شاگردگی اختیار کی. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے کسی بھی چیز کا علم نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر واقع ہونے والے، دنیا کے اندر رونما ہونے والے تمام واقعات کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کے واقع ہونے کے بعد ہوتا ہے. ان الامر انف، اللہ قدر، قضا و قدر کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ کہ دنیا کے اندر تمام معاملات، تمام چیزیں یہ اثر نو ابتداءً واقع ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے انہیں مقدر نہیں کیا ہے، پہلے سے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، اور نہ پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنے ہاں درج کیا. دو تابعی بصرہ سے، یہ بصرے میں تھا، دو تابعی بصرہ سے نکلتے ہیں حج کے ارادے سے یا عمرے کے ارادے سے. ایک کا نام عبد الرحمن الحمیری ہے اور دونوں کا یہ خیال کہ مدینہ یا مکہ چل کر کے کسی بھی صحابی سے اس مسئلے پر ہم فتویٰ پوچھیں گے، اس شخص کے بارے میں پوچھیں گے، دیکھیں کیا فرماتے ہیں. یہ لوگ بصرہ سے نکل کر کے حرمین شریفین پہنچتے ہیں. مکہ یا مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے حضرت عبداللہ آپ کو دیکھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو، کہ آپ مسجد میں داخل ہو رہے. ہم دونوں نے آپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا. ایک طرف میں ہو گیا اور دوسری جانب میرا ساتھی ہو گیا، اور مجھے اپنے ساتھی کے بارے میں یہ گمان تھا، یقین تھا کہ گفتگو کرنے کا حکم مجھے دے گا، مجھے سے مطالبہ کرے گا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے تم ہی گفتگو کرو. لہذا میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے گفتگو کی، بات کا سلسلہ شروع کیا اور کہا اے ابو عبد الرحمن. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت، بیٹے کا نام عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن کہہ کر کے مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جانب، ہمارے اطراف میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو قضاء و قدر کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ قدر، قضاء و قدر کوئی چیز نہیں ہے. وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، یہ کہ سارے معاملات، ساری چیزیں، سارے حرکات اور سارے کام یہ اثر نو ابتداءً واقع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا. جب واقع ہو جاتی ہیں چیزیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کا علم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی، فوراً کہا کہ تمہاری اگر ملاقات ان لوگوں سے ہو تو تم ان سے صاف طریقے سے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور مجھ سے بری ہیں، ہمارا ان کا کوئی تعلق نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ عبد الرحمن الحمیری نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ لوگ تو بظاہر
ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جو بڑے صاحب علم، صاحب تقوی اور پرہیزگار ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، وَيَتَفَقَّرُونَ الْعِلْمَ، اور علم کی جستجو میں، علم کی تلاش میں، علم کی اتھاہ گہرائیوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ معاملہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں ایسے لوگوں سے جا کر کے کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، اور یہ کہ کہا کہ اس ذات کی قسم جس ذات کو کے ذریعے سے عبداللہ ابن عمر قسم کھاتا ہے، اس ذات کی قسم کھا کر کے میں کہتا ہوں کہ اگر ان لوگوں کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو جائے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، صدقہ کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس صدقے کو قبول کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ قضاء و قدر پر ایمان لے آئیں۔ قضاء و قدر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ایسی جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی منکر ہو، کہا یہ جاتا ہے کہ اس جماعت کا تو خاتمہ ہو چکا، اب اسلام کی جماعت یا اس عقیدے کی جماعت تو نہیں پائی جاتی، لیکن ایک دوسری جماعت جو انسانوں کو اپنے افعال کا خالق سمجھتی ہے۔ ہم نے پانی پیا، یہ ہمارا فعل ہے، لیکن ہم ہی اس کے خالق ہیں، لہذا پانی پینا ہمارا مخلوق۔ جس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، اسی طریقے سے ہم اپنے افعال کے خالق ہیں، افعال ہمارے مخلوق ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں۔ اسی کے بالمقابل ایک دوسری جماعت، اور اس جماعت کو قدریہ کہا جاتا ہے، یعنی قضاء و قدر کا انکار کرنے والے۔ اس کے بالمقابل ایک دوسری جماعت جن کو جبریہ کہا جاتا ہے، جو انسان کو مجبور محض قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں، اس کی حقیقت بس یہی ہے کہ جس طریقے سے ہوا کے اندر ایک تنکا اڑتا ہے، ہوا کے دوش پر ہوا جس طریقے سے چاہے لے جائے، درخت کا ایک پتا درخت کے پتے کے مانند انسان ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مجبور محض بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ دونوں عقیدے دو انتہائیں ہیں، اور اسلام، علماء سلف کا منہج ان دونوں انتہاؤں کے بیچ میں اعتدال پسندی اسلام کی ایک اہم صفت اور خصوصیت ہے۔ میانہ روی، اعدلوا وہ اقرب للتقوی، اعتدال پسندی سے کام لو، میانہ روی سے کام لو۔ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں وہ سب کے سب میانہ روی پر، اعتدال پسندی پر، وسط پر مبنی۔ ہم جس وقت انسان کے افعال کے تعلق سے بحث کرتے ہیں تو نہ تو انسان پورے طور پر مختار کل ہے، اپنے افعال کا خالق ہے، اور نہ ہی مجبور محض۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر انسان مجبور محض، انسان کا گورا ہونا، کالا ہونا، اس کی اپنی پیدائش، اس کی اپنی وفات، اس کا لنگڑا ہونا، اس کا خوبصورت ہونا، اس کا بدصورت ہونا، یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر انسان مجبور محض ہے، ان کے اندر انسان کا اپنا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اختیار اور اس کو ارادہ بھی عطا کیا ہے، اور اسی اختیار اور اسی آزادی اور اسی ارادے کی بنیاد پر اس کو مکلف بنایا، ورنہ پھر انسان کو مکلف بنانے کا کوئی معنی اور کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔ آپ اس کو اس مثال کے ذریعے سے شاید سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کچھ صلاحیتیں، انسان کو کچھ قوتیں، انسان کو عقل دیا ہے، اور اسی عقل کی بنیاد پر اور انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر انسان کو مکلف بنایا ہے، اسلامی احکامات کا مکلف بنایا ہے۔ اگر وہ چیز مفقود ہو گئی، رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا دیا گیا، مرفوع القلم ہے، مکلف نہیں ہے اسلامی احکامات کے۔ کون کون سے؟ ایک تو بچہ جس کی عقل ناپختہ ہوتی، یہاں تک کہ بالغ ہو جائے اور اس کی عقل پختہ ہو جائے، جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اسلامی تعلیمات کا مکلف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مجنون جس کے پاس عقل ہوتی ہی نہیں تو وہ اسلامی تعلیمات کا مکلف نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سویا ہوا شخص جس کی عقل سوئی ہوئی ہوتی ہے، بیدار نہیں ہوتی، اس لیے وہ بھی اسلامی تعلیمات کا مکلف نہیں، الا یہ کہ بیدار ہو جائے، بیدار ہونے کے بعد اس پر اسلامی احکامات نافذ ہوں گے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، جس کی بنیاد پر انسان اپنے اچھے اور برے کی تمیز کر سکتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سیدھے راہ کی اور برے راہ کی پہچان بتلا دی ہے، اور اس کے بعد معاملہ اس کے سپرد چھوڑ دیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کون سی راہ اختیار کرے گا، کون سا راستہ اپنائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس علم کی
کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا، کون سا طریقہ اختیار کرے گا، یا ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا یا شر کا راستہ اختیار کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ابتدائی سے ازل سے ہی اس کی معرفت اور اس کا مکمل علم حاصل ہے، لیکن اس علم کو اس کے راہ کے اپنانے میں کوئی دخل نہیں۔ انسان اگر کوئی راہ اپناتا ہے تو اپنے اختیار سے، اپنی مشیت سے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو شخص چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی ہے، ایسے اسباب اور ایسے وسائل انبیاء بھیج کر کے، اپنی کتابیں بھیج کر کے، اور اس کو عقل جیسی صلاحیت اور قوت عطا کر کے اس کو واضح کر دیا ہے، حق بتلا دیا ہے، اور معاملہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دیا ہے کہ اب تم اپنے لیے راہ متعین کرو۔ کچھ لوگ معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں، معصیتوں کا ارتکاب کرنے کے بعد جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، کچھ کہا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حق میں، ہمارے مقدر میں یہی لکھ دیا ہے۔ اے بندے خدا، تم کو کیسے معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو یا تمہارے حق میں یہی چیز مقدر کر دی ہے؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے، تم کو کیسے پتا؟ در حقیقت قضاء و قدر پر ایمان لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑنے والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری پیدا کرنے والی چیز نہیں۔ قضاء و قدر ایک ایسی چیز ہے کہ ہم نے قضاء و قدر پر ایمان رکھا تو ہم کو سکون قلبی حاصل ہوگا، اطمینان حاصل ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے جن کی ساری تگ و دو اسی مادی دنیا کے ساتھ وابستہ ہے، قضاء و قدر پر ایمان نہیں لاتے، معمولی تکلیفوں پر، معمولی پریشانیوں سے زچ ہو کر کے اکتا کر خودکشی کر جاتے ہیں، اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا لگا لیتے ہیں اور اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک شخص، ایک مومن جو قضاء و قدر پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، عجب لامر المومن امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ نہایت ہی تعجب خیز ہے، اور یہ کہ مومن کے سارے معاملات بھلائی پر مشتمل۔ ان اصابتہ مصیبت فصبر فہو خیر لہ، یعنی اگر مومن کسی تکلیف میں مبتلا ہو، کوئی اسے کانٹا چبھے، اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر احسان کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب کا لئن شکرتم لازیدنکم کا مصداق بنتا ہے کہ اگر میرا شکر ادا کرو گے تو میں مزید تمہیں عطا کروں گا۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، یعنی جو مصیبت اس روئے زمین پر یا اس روئے زمین والوں پر نازل ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی ابتدا، اس کے وجود سے پہلے ہی مسجل اور ریکارڈ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ چیز کہ تمام واقعات کا ریکارڈ کر لینا آسان ہے۔ اور آج کی ٹیکنالوجی سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ انسان بھی بہت سی چیزوں کو، آنے والی جانے والی پچھلے ریکارڈ کو محفوظ کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسانوں کو پیدا کرنے والوں کیوں نہیں محفوظ کر سکتا، ریکارڈ کر سکتا ہے۔ لیکن جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، ایمان بالقدر کا یہ ثمرہ، ایمان بالقدر کا یہ تقاضا، تاکہ جو چیز تم کو نہ ملے، جو چیز تم سے فوت ہو جائے، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حق میں نہ لکھی ہے اس پر غم نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تمہیں نوازا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نوازا ہے تو تم اس پر اتراؤ نہیں۔ ایمان بالقضاء و قدر کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، ثمرات میں سے ایک ثمرات ہے کہ ایمان بالقضاء و قدر پر انسان سکون قلبی، اللہ تبارک و تعالیٰ، یوں تو ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں آپ ایک ایک پر غور کر جائیے، سب کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ سارے ارکان ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلقات کو، روابط کو مضبوط کرنے کے لیے، اسی طریقے سے ایمان بالقضاء و قدر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ربط اور ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے والی چیز ہے، اور اسی طریقے سے اس دنیا کے اندر ہم اگر جی رہے ہیں تو اطمینان و سکون کی زندگی عطا کرنے والی چیز۔ چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے، آپ لوگوں کے لیے، پوری ملت اسلامیہ کے لیے خیر کی دعا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔